جس طرح ہم اپنے پیٹ کے لیے کہتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے اور پانی کی ایک بوند تک اپنے حلق سے نیچے جانے نہیں دیتے، اگر ایسے ہی اپنے بقیہ تمام اعضاء کو بھی اللہ رب العالمین کی تابعداری اور فرما برداری میں بھی لگا دے تو اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی آخری رات کو یہ ہمیں صلہ عطا فرمائیں گے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کی کیا مزدوری ہے جس کے ذمے جو کام لگایا جائے تو وہ بندہ وہ کام پورا کر لے۔ تو فرشتے جواباً عرض کرتے ہیں کہ اس کو اس کی پوری مزدوری دے دی جائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر گواہ رہو کہ میں نے تمام روزہ داروں کی بخشش فرما دی ہے۔ تو جس طرح ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں اسی طرح سارے جسم کو پورا ایک مہینہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنا دے، اللہ رب العالمین کے تابع کر دے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جیسا ہم روٹین میں روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے، یہ روٹین کا روزہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، مگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا کچھ نہیں، تو وہ ہم کھانے پینے سے اللہ کا حکم سمجھ کر رک جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا یہی حکم آتا ہے کہ میرے بندوں کھانے پینے سے نہیں رکنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، تو یہ بات ہم پھر اس پر عمل نہیں کرتے، کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دوسرا حکم ہے غیبت نہیں کرنی، مگر ہم لوگ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ صرف کھانے پینے سے رکنا بھی عبادت ہے، مگر پوری عبادت تب ہی ادا ہوگی جب پورے کا پورا جسم اللہ رب العالمین کی تابعداری میں لگا ہوا ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر فرض کی ہے وہ روزہ ہے۔ اور پھر اس روزے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ الہ العالمین ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی اور پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ یا تقوی کا متقی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس مادے کے الفاظ تقوی، متقی قرآن مجید میں کئی معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تقوی کا ایک معنی اپنے دل کو گناہوں سے دور رکھنے کے بھی ہیں، دوسرے معنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے بھی لیے گئے ہیں۔ تقوی کے ایک معنی قرآن مجید میں اطاعت اور فرما برداری کے لیے گئے ہیں، اور تقوی لفظ کا استعمال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خوف اور ڈر کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تقوی کا مفہوم قرآن مجید میں توحید بھی ہے، اور تقوی اخلاص کے معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔
تو یہ تقویٰ کے چند معانی جو قرآن مجید سے ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے۔ عمومی طور پر تقویٰ کہا جاتا ہے کہ انسان کے